ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ اللہ کا پکڑنا ہو گیا، جس کو اپنی غلامی میں لے لیا وہ اللہ کا مطیع بن گیا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا غلام ہو گیا وہ اللہ کا بندہ بن گیا، جو رسول کا مطیع ہو گیا وہ اللہ کا مطیع ہو گیا، جو رسول کا نافرمان ہو گیا وہ اللہ کا نافرمان ہو گیا. من اطاع محمدن، صحیح بخاری میں حدیث، فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمدن فقد عصى اللہ، ومحمد فرق بین الناس. ارشاد فرمایا کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات وہ ذات ہے جس نے انسانوں میں فرق کر دیا ہے کہ مومن کون ہے، کافر کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، صدق کیا ہے، کذب کیا ہے. یہ سارے امتیاز ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قائم ہوئے. جب یہ فرما دیا کہ اللہ کو مانو اور اللہ کو ایک مانو اور دین کو مانو اور شرک چھوڑ دو اور توحید پر عقیدہ لے آؤ اور آخرت پر ایمان مانو اور پورے اسلام پر ایمان لے آؤ، جب یہ فرما دیا تو دلیل مانگی، فرمایا دلیل میری ذات ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں 360 بت تو ہمیں نظر آتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے تراشے ہوئے جھوٹے خدا جو آپ ہمیں چھڑا رہے ہیں وہ تو دکھائی دیتے ہیں، اور وہ چھڑا کے ایک اندیکھے خدا پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے ہونے کی کوئی دلیل بھی تو ہو. فرمایا مجھے دیکھ لو، مجھے دیکھ لو. دلیل یہی ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، دلیل قاطع یہی ہے. آپ آخرت دیکھی نہیں، ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں، کوئی دلیل؟ فرمایا مجھے دیکھ. آپ فرماتے ہیں مجھ پر وحی آتی ہے، فرشتہ وحی لاتا ہے، اللہ کا کلام آتا ہے، اس کی کوئی دلیل؟ ہم تو نہ لانے والے کو دیکھا ہے، نہ بھیجنے والے کو دیکھا ہے، نہ کلام کو سنا ہے، اس کی دلیل؟ فرمایا میری زندگی چھان لو. آپ ہم سے اپنے باپ دادا کا مشرکانہ دین، مشرکانہ نظام، مشرکانہ عقیدہ چھڑا کر ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دین پر ہم جمع ہو جائیں، اس دین کی صداقت و حقانیت کی بھی کوئی دلیل تو چاہیے. فرمایا مجھے دیکھ لو، دلیل میری ذات ہے. باقی یاد رکھ لیں سب دعوے ہیں، دلیل فقط مصطفیٰ کی ذات ہے. باقی سب دعوے، دلیل ایک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اس لیے میں نے گفتگو شروع یہاں سے کی کہ دین ہماؤس، سارا دین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو کل کسی نے چٹ دے دی تھی مجھے اولڈ ہم میں، تو خطاب تو جو کرنا تھا سو کرنا تھا. کسی نے چٹ دے دی قل انما انا بشر مثلکم، اس پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کی شرح کریں، اس پر خطاب کریں. میں نے کہا آج تو خطاب کا میرا ارادہ نہیں، منہاج القرآن کے تعارف کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. چلو آپ نے پوچھا ہے تو کل اسی موضوع پر خطاب کر دیں گے. یہ آیت کریمہ عظمت مصطفیٰ پر بڑی عظیم آیت ہے. عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دلالت، یوں تو قرآن مجید الحم سے والناس تک ایک ایک آیت اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حضور علیہ السلام کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے. سارا قرآن عظمت رسول پر دلالت کرتا ہے. ہر صورت حضور کی صورت پہ دلالت کرتی ہے. ہر صورت حضور علیہ السلام کی صورت پہ دلالت کرتی. اور سچ بات تو یہ ہے کہ ہر صورت جزواً دلالت کرتی ہے. پورا قرآن اور 114 صورتیں ساری مل جائیں تو دلالت پوری ہوتی. ہیچ صورت مصحف را ورق ورق دیدن، مصحف را
ورق ورق دیدم ہیچ صورت نہ مثل صورت ہو. یہ صرف علماء کے لیے شعر رکھتا ہوں، ترجمہ نہیں کرتا اس کا. ہیچ صورت نہ مثل صورت ہو مسافیرا ورق ورق دیدم. تو قرآن کی صورتیں اس یار کی صورت پہ دلالت کرتی. اور صحابہ کرام کا عقیدہ بھی یہی تھا. وہ جب حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے نا تو حضور کے چہرے کو تکنا قرآن کا تکنا سمجھتے، تشبیہ دیتے کہ جیسے کھلا ہوا قرآن دیکھ رہے. قرآن غیر مخلوق ہے اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، مخلوق کا چہرہ ہے، مگر تشبیہ قرآن کی دیتے. جیسے حدیث آتی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیل تھے، مرض الموت تھی، آخری ایام تھے آپ کی حیات ظاہری کے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرما دیا تھا، ابو بکر تم جماعت کرایا کرو میرے صحابہ کو. پیر کا دن آ گیا، تھوڑا افاقہ ہوا طبیعت مبارکہ میں، اٹھے، جی چاہا کہ دیکھوں تو صحیح میرے امتی میرے ابو بکر کی امامت پر کس طرح جمع ہے رضی اللہ تعالی عنہ. آ کے پردہ ہٹایا، دروازے میں کھڑے ہوئے، پردہ ہٹا کے منظر دیکھا نماز کا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان ابا بکر کان یصلی لهم فی وجع النبی الذی توفى فیہ حتی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوف فی الصلاۃ. پیر کا دن آ گیا، نماز کھڑی ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر ہیں، صحابہ صف در صف نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے، نماز شروع ہے. ہم صفوف للصلاۃ نہیں کہ نماز کے لیے صفیں بنا کے کھڑے ہیں، نہیں، ہم صفوف فی الصلاۃ، نماز میں کھڑے ہیں، نماز جاری ہے، نماز جاری. فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستر الحجرہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور حجرے کا پردہ اٹھا دیا، دیکھا. ینظر الینا وہو قائم فتبسم کأن وجہہ ورقۃ مصحف. پردہ اٹھایا اور صحابہ کرام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کا منظر دیکھ کر مسکرا پڑے. چہرہ پاک پر جو تبسم مچل گیا، صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم یوں لگا جیسے کھلا ہوا قرآن ہو. کأن وجہہ ورقۃ مصحف، مسکراتا ہوا چہرہ یوں لگا جیسے کھلا ہوا قرآن. میں بتا رہا ہوں یہ وحدت نسبت ہے. حضور کے چہرے اور قرآن کو ایک شے جانتے، تشبیہ دیتے. وجہ شبہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو بھی تھی، مگر یہ کہ حضور کے چہرے کو کھلا قرآن کہتے، اور اس لیے کھلا قرآن کہتے کہ غیر نہ جانتے، غیر سمجھتے، نہ چہرے کو قرآن سے تشبیہ دیتے اور نہ حالت نماز میں چہرے کو تکتے. اگر غیر سمجھتے، نہ چہرے کو قرآن کہتے، نہ حالت نماز میں منہ پھیر کے چہرے کو تکتے. چہرہ اقدس کیسے تک لیا؟ کأن وجہہ ورقۃ مصحف، کیسے تک لیا؟ آپ میں سے جن لوگوں کو مسجد نبوی اور جنت ریاض الجنہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہو، وہ تھوڑا چشم تصور میں دیکھیں. اگر کھڑے ہوں نماز کے لیے تو ادھر قبلہ ہے، تو بائیں کندھے کی طرف جالی مبارک اور حجرہ مبارک ہے. دروازہ حجرہ مبارک کا جہاں آقا کھڑے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پردہ اٹھایا تھا، وہ بائیں کندھے کی طرف تھا جہاں مسجد ختم ہو گئی. حالت نماز میں صحابہ کھڑے ہیں. میری اور آپ کی نماز بھی نہیں ہے، ان کی نماز ہے، ان کی نماز. حالت نماز میں کھڑے ہیں، نگاہیں سجدہ گاہ پر ہیں، استغراق کی حالت ہے، عبادت میں انہماک کی حالت ہے. دائیں بائیں تکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس حال میں جب پردہ اٹھتا ہے تو صحابہ کرام پردے اٹھنے کی آواز سنتے ہیں، یہ چہرہ مبارک کے نور کا عکس پاتے ہیں، اور وہ
نگاہیں جو 3 دن سے دید کی مشتاق تھی، وہ مشتاقان دید، وہ جو مضطرب تھی، وہ بے چین تھی، جنہیں 3 دن گزر گئے تھے یار کا جلوہ دیکھے۔ خدا جانے ان کے 3 دن ہی کیسے بیتے ہوں۔ جب آواز سنی پردے کی، بے ساختہ چہرے پھر گئے، قبلہ ادھر رہ گیا، چہرے ادھر ہو گئے، قبلہ ادھر رہ گیا، چہرے ادھر ہو گئے۔ اور پھر حدیث پاک میں آگے آتا ہے فہممنا ان نفتتنا من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبلہ ادھر رہ گیا، چہرے ادھر ہو گئے، اور پھر دیدار یار میں انہماک اور استغراق کی کیفیت یہ ہو گئی کہ نماز بھی بھول گئی، نماز کا سماں بھی بھول گیا، جماعت بھی بھول گئی، جماعت کے تقاضے بھی بھول گئے، چہرہ ادھر پھر گیا اور بس تکتے ہی رہ گئے۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ حدیث پاک میں ہے کہ قریب تھا، ہمیں یہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں حضور کے دیدار میں غرق ہو کر نمازیں ہی نہ توڑ دیں، نمازیں ہی نہ توڑ دیں۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے، شارحین نے بیان کیا کہ کئی صحابی تو خوشی سے اچھل پڑے، خوشی سے اچھل پڑے۔ اب ان محدثین نے تو یہ روایت کر دی نا، خوشی سے اچھل پڑے۔ میں سوچتا ہوں کہ وہ کیسے اچھلے ہوں گے۔ مجھے تو یہ خیال گزرتا ہے کہ وہ وجد میں آ گئے، وہ جب یار کا چہرہ 3 دن کے بعد آنکھوں کے سامنے آیا، وہ وجد میں آ گئے۔ عرض کرنا چاہتا تھا، چہرے کو غیر سمجھتے تو حالت نماز میں رخ پھیر کر یار کا چہرہ نہ تکتے، وہ نماز کی حالت میں رخ بدل کر چہرے تک رہے، اور ہم نماز کی حالت میں خالی خیال آنے پر مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں۔ ہائے ہائے ہائے